تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی دونوں اسلامی، یہودی اور عیسائی روایات میں انتہائی اہم اور مقدس تصورات ہیں۔ یہ دونوں بنی اسرائیل کی تاریخ میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اور روحانیت، معجزات کے علامتی اظہار ہیں۔ تابوت سکینہ کیا ہے، اس کی ساخت کیا ہے، تابوت کے اندر کیا ہے، اس کی تختیوں پہ کیا لکھا ہوا ہے، قرآن مجید میں کس حوالے سے اس کا ذکر کیا گیا ہے، یہ ساری باتیں کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے سرخ رنگ میں لکھے ہوئے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں اور بعد میں آنے والا بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے۔ تابوت سکینہ ایک مقدس صندوق تھا جسے بنی اسرائیل اللہ کی نشانی اور سکون و رحمت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ قرآن اور بائبل دونوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق بنایا گیا تھا اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تیار کیا گیا تھا۔ بائبل کے مطابق تابوت سکینہ سونے سے مرصع ایک لکڑی کا صندوق تھا جس کی لمبائی تقریباً 2.5 ہاتھ، چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی بھی 1.5 ہاتھ تھی۔ اس کے اوپر 2 سنہری فرشتے بنائے گئے تھے اور یہ فرشتے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے تھے تاکہ ان کے پروں کے نیچے رحمت کی نشست بنائی جا سکے۔ یہ نشست اللہ کے ساتھ بنی اسرائیل کے تعلق کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ بائبل کے مطابق تابوت سکینہ میں یہ مقدس اشیاء رکھی گئی تھیں جن پر اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے 10 احکامات۔ اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا بھی موجود تھا جو ان کی نبوت کے معجزے کی علامت تھا۔ من و سلویٰ کا برتن جو کھانا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحرا میں فراہم کیا تھا وہ بھی اسی تابوت میں محفوظ ہے۔ تابوت سکینہ کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت 248 میں آیا ہے۔ بنی اسرائیل کو اس صندوق سے تسلی اور اللہ کی مدد ملتی تھی۔ فرشتے اسے اٹھا کر لے آتے اور اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات تھے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کی مدد کے وعدے کے طور پر تابوت سکینہ کو جنگوں میں لے جایا جاتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کی فتوحات اور اللہ کی مرضی کا نشان تھا۔ جب تابوت ان کے ساتھ ہوتا تو اللہ کی طرف سے مدد اور کامیابی کی ضمانت ہوتی۔ روایات کے مطابق تابوت سکینہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کھو گیا۔ کچھ روایات میں کہا گیا کہ جب بابل کے بادشاہ بنو قدنظر نے یروشلم پر حملہ کیا تو تابوت کو ہیکل سلیمانی سے نکال لیا گیا اور کہیں چھپا دیا گیا۔ آج تک اس کا مقام نامعلوم ہے اور اس کے بارے میں کئی نظریات اور روایات پائی جاتی ہیں۔ ہیکل سلیمانی ایک عظیم عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یروشلم میں تعمیر کی تھی۔ یہودی، عیسائی اور اسلامی تاریخ میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسے پہلا ہیکل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ یروشلم میں بنائے گئے پہلے بڑے عبادت گاہوں میں سے ایک تھا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوئی جنہیں اللہ نے عظیم حکمت اور علم سے نوازا تھا۔ بائبل کے مطابق اس عظیم الشان عمارت کی تعمیر میں لاکھوں مزدور، کاریگر اور معماروں نے کام کیا۔ اس میں قیمتی لکڑی، سونے، چاندی اور دیگر نادر مواد کا استعمال کیا گیا۔ ہیکل سلیمانی میں ایک وسیع عبادت گاہ تھی۔ اندرونی مقدس مقام اور مختلف گیلریاں شامل تھیں۔ اس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا جو اس کا سب سے مقدس حصہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ ہیکل کا سب سے اہم اور مقدس حصہ تھا جہاں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے بعد کے کاہن داخل ہو سکتے تھے۔ اسی جگہ تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ ہیکل سلیمانی میں قربانیوں کا ایک باقاعدہ نظام تھا جس کے ذریعے بنی اسرائیل اللہ کے حضور اپنی عقیدت کا اظہار کیا کرتے۔ بابل کے بادشاہ بنو قدنظر نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد تابوت سکینہ کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا۔ بعد میں یہودیوں نے اس عبادت گاہ کی دوبارہ تعمیر کی کوشش کی جسے دوسرا ہیکل کہا جاتا ہے، لیکن وہ بھی بعد میں 70 عیسوی میں رومیوں کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ ہیکل سلیمانی یہودی قوم کے لیے ایک مرکزی عبادت گاہ تھی اور آج بھی یہودیوں کے عقائد اور تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ وہ اس کی دوبارہ تعمیر کے منتظر ہیں۔ اسلامی روایات میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ یہ عظیم عبادت گاہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور ان کے عظیم کارناموں کا ذکر کیا گیا ہے۔
ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी का ताल्लुक़ इस बात से जुड़ा है कि हैकल सुलेमानी में ताबूत सकीना को सबसे मुक़द्दस मुकाम पर रखा गया था और इसका मकसद अल्लाह की बरकतों को बनी इसराइल के दरमियान लाना था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा ये अजीम इबादतगाह ताबूत सकीना के लिए एक मरकज़ थी जहाँ अल्लाह की मौजूदगी और सुकून का एहसास था। आज भी यरूशलेम में मस्जिद अक्सा और क़बातुल ज़हरा के करीब वो जगह है जहाँ हैकल सुलेमानी वाक़ था। इस मुकाम को हरम शरीफ कहा जाता है जो मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए मुक़द्दस है। ये वही जगह है जहाँ मुसलमानों का क़िबला अव्वल भी था। ये दोनों तसव्वुरात ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी रूहानियत, इलाही मदद और मोजज़ात की अलामत है। उनकी तारीख़ी और मजहबी अहमियत आज भी बरकरार है।